السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز میں ہونے والی 5 عام غلطیاں جو کافی خطرناک ہو سکتی ہیں اور کبھی نماز بھی نہیں ہو سکتی ان غلطیوں کی وجہ سے۔ کچھ غلطیاں تو ایسی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی کیا ہے؟ چلیے چلتے ہیں، پہلی غلطی کی طرف آتے ہیں کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام جیسے تکبیرات کہتا ہے ہم پیچھے ویسے تکبیرات نہیں کہتے، اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے تکبیرات انتقالیہ۔ جیسے مثال کے طور پہ امام سجدے میں جا رہا ہے تو جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے جا رہا ہے، لیکن پیچھے جو مقتدی ہے وہ بالکل خاموشی کے ساتھ سجدے کے اندر جاتا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ جب سجدے سے اٹھتا ہے امام تو اللہ اکبر کہتا ہے تو مقتدی خاموش رہتا ہے بغیر آواز کیے کہ وہ اٹھ جاتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے جیسے امام تکبیر کہتے جا رہا ہے اور وہ رکن کے اندر جا رہا ہے، سجدے کے اندر رکوع کے اندر جا رہا ہے، ویسے ویسے ہمیں آہستہ سے تکبیر کہہ کے اس رکن کے اندر جانا ہے، اس رکن سے نکلنا ہے۔ ایک غلطی تو یہ ہے۔ کمنٹ میں بتائیے آپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ چلیے دوسرے غلطی کی طرف آتے ہیں، اور یہاں پر ایک چیز کی تھوڑا وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سے نمازی یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے صرف اللہ اکبر سننا کافی ہے، خود زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، یہ جبکہ غلط ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ امام کے پیچھے ہر ایک کے لیے اپنی تکبیر کہنا سنت ہے، تو اگر کوئی شخص امام کے پیچھے تکبیر نہیں کہتا ہے تو یہ سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ رکوع سجدہ اور قیام کی تبدیلی پر خود بھی آہستہ آواز میں تکبیر کہنی چاہیے، اس سے نماز کے آداب اور حضور قلبی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آتے ہیں چلیے دوسری غلطی کی طرف، رکوع اور سجدے میں جلدی کرنا۔ بہت سارے لوگوں کے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رکوع صحیح طریقے سے رکوع میں چلے گئے فوراً کھڑے ہو جاتے، سجدے میں گئے تو فوراً اٹھ جاتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ حدیث میں ایسے شخص کو نماز کا چور کہا گیا ہے۔ نماز کے اندر چوری یہ ہے کہ رکوع سجدے کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے، اس لیے رکوع کو بھی اطمینان سے ادا کرنا ہے، سجدے کو بھی اطمینان سے ادا کرنا ہے، رکوع کے بعد جو اٹھتے ہیں قوما اس کو بھی اطمینان سے ادا کرنا ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان میں جو جلسہ ہوتا ہے اس کو بھی اطمینان سے ادا کرنا ہے۔ تو خاص طور سے یہاں پہ غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تیسری غلطی کیا ہے؟ تیسری غلطی یہ ہے کہ سجدے میں پاؤں کیسے رکھنا ہے۔ اکثر لوگ سجدے میں پاؤں کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یا پھر کچھ لوگ زمین پر تو رکھ دیتے ہیں پیروں کو، لیکن جو ہے اس کی جو انگلیاں ہیں پیروں کی قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ سجدے میں پاؤں کی کم سے کم ایک انگلی کا زمین پر ٹکانا فرض ہے۔ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں پیٹ زمین پر لگنا، ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہے ان کو قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، ان کی جو پیٹھ ہوتی ہے یا ان کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر ہو، اور جو ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، جیسا کہ تصویر کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ اگر دونوں پاؤں پورے سجدے میں زمین سے اٹھے رہے، آپ سجدے کے اندر چلے گئے اور دونوں پاؤں اٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی پیر ٹکا ہوا نہیں ہے، تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ چوتھی غلطی کی طرف آتے ہیں۔ چوتھی غلطی ہے امام سے آگے بڑھ جانا، امام سے سبقت لے جانا، عربی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو امام کے سجدے یا رکوع میں جانے سے پہلے ہی حرکت کرنا، ابھی امام رکوع میں گیا نہیں جب تک ہم جا رہے ہیں، حرکت میں آ رہے ہیں، تو یہ طریقہ سخت گناہ ہے اور نماز کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اور صحیح طریقہ کیا ہے کہ جب امام پوری طرح رکن میں پہنچ جائے تب مقتدی حرکت شروع کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام جب رکوع کے اندر گیا تو پھر مقتدی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دے تب مقتدی جو ہے اس کے بعد ربنا لک الحمد کہہ کر اٹھ جائے۔ تو پہلے امام کو وہ رکن ادا کرنے دے، پھر اس کے بعد ہم وہ رکن کے اندر چلے جائیں، یا ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس سے مقابلہ نہ کیا جائے۔ حدیث کے اندر بھی ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ پانچویں غلطی کی طرف آتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور حرکت کرنا۔ کافی لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے کی جگہ نظر رکھنا ہے، جب ہم قیام کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، اور جب ہم رکوع کے اندر ہے تو پیروں کی انگلیوں کی طرف دیکھنا ہے، سجدے کے اندر ہے تو ناک کے باں سے یہ کنارے کی طرف
دیکھنا ہے، جب ہم سلام پھر رہے ہیں تو کندھے کی طرف دیکھنا ہے، ادھر بھی کندھے کی طرف دیکھنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا ہے۔ تو یہ جو ہے نماز کے اندر صحیح جگہ پر دیکھنا۔ نمبر 2 پر کپڑے سے نہ کھیلنا، داڑھی سے نہ کھیلنا۔ اگر ہم کپڑے سے کھیل رہے ہیں، داڑھی سے کھیل رہے ہیں، تو نماز کے اندر خشوع نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے اندر داڑھی کھجا رہا ہے یا کھجلا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے، نماز میں خشوع نہیں۔ اگر نماز کے اندر خشوع ہوتا تو یہ کھجانے میں وغیرہ میں جو ہے وقت نہ لگاتا، ادھر دھیان نہ دیتا۔ اس لیے نماز کے اندر کپڑے سے کھیلنا یا داڑھی سے کھیلنا یا کھجانا یہ منع ہے۔ نماز میں سکون پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز مقبول ہو۔ تو آپ کمنٹ میں بتائیے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، اور ان باتوں پر آپ کہاں تک عمل کرتے ہیں بتائیے، کمنٹ کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور بھی کسی کے سوالات ہوں گے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیروں۔